میں نے ترکی بہ ترکی جواب دیا، میں معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کی جسارت بھلا کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے ہر سوال کا موجودہ کیس سے گہرا تعلق ہے۔ شاید میرے فاضل دوست نے عدالتی کارروائی کو توجہ سے نہیں سنا، اسی لیے انہیں میرے اہم ترین سوال بے تکے نظر آ رہے ہیں۔ جج نے وکیل مخالف کے اعتراض کو رد کرتے ہوئے مجھے اجرا جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ میں نے اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ یور آنر، ابھی افضل شاہ نے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ میرے موکل شرافت علی نے 1 سال قبل اسے مبلغ 30,000 روپے قرض لیے تھے، جو اس نے 2 ماہ قبل واپس لوٹا دیے۔ اسی طرح میرے موکل دریا خان کے سلسلے میں ملزم افضل شاہ کا بیان ہے کہ اس نے موصوف سے 2 سال پہلے 35,000 روپے لیے تھے، جو 8-10 ماہ قبل لوٹا دیے گئے۔ افضل شاہ نے فاضل عدالت کو یہ بھی بتایا ہے کہ اس نے رقم دیتے وقت میرے موکلوں کے ساتھ کسی قسم کی لکھت پڑھت نہیں کی تھی، جبکہ رقم واپس موصول کرتے وقت میرے موکلوں کے اصرار پر انہیں رسیدیں دے دی گئیں۔ مذکورہ رسیدوں کی نقول معزز عدالت کی تحویل میں ہے۔ میں ضرورت پڑنے پر اصل رسیدیں بھی عدالت میں پیش کر سکتا ہوں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ملزم افضل شاہ نے فاضل عدالت کے سامنے ان رسیدوں کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ میں نے ایک لمحے کو رک کر حاضرین عدالت کو دیکھا، پھر کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب علی، میرے موکل شرافت علی نے 2 ماہ قبل رقم لوٹا دی تھی۔ بقول ملزم افضل شاہ، میرے دوسرے موکل دریا خان نے 8-10 ماہ پہلے رقم لوٹائی۔ افضل شاہ کا یہی بیان ہے۔ میں نے ذرا توقف کے بعد ڈرامائی لہجے میں کہا، مگر جناب علی، رسیدوں پر موجود افضل شاہ کے دستخطوں سے اس کے بیان کی تردید ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ افضل شاہ اس طرح بولا جیسے کسی زہریلے ناگ نے اسے ڈس لیا ہو۔ وکیل صفائی بھی الجھن آمیز نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی افضل شاہ کو دیکھنے لگا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں وکیل صاحب؟ جج نے مجھ سے استفسار کیا۔ جناب علی، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ملزم افضل شاہ نے مذکورہ رسیدوں پر دستخط کرتے ہوئے تاریخ کا اندراج بھی کیا ہے۔ آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں، دونوں رسیدوں پر موجودہ دستخطوں کی تاریخ میں صرف 3 دن کا فرق ہے، اور یہ 5 ماہ پہلے کی تاریخیں ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دستخط کرتے وقت ساتھ میں تاریخ ڈالنا نہیں بھولتے، خواہ وہ کسی عام نوعیت کے کاغذ پر دستخط کر رہے ہوں یا اہم ترین دستاویزات پر۔ وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر تاریخ بھی ڈال دیتے ہیں۔ میں خود اسی عادت کا اسیر ہوں۔ غالباً افضل شاہ کی بھی یہی عادت تھی۔ اس نے اس بات کی اہمیت کا اندازہ کیے بغیر کہ بعد میں اس کی یہ عادت وبال جان بن جائے گی، روا روی میں رسیدوں پر دستخط کرتے وقت تاریخ بھی درج کر دی تھی۔ اس کی یہ عادت اب اس کے لیے مصیبت بننے والی تھی۔ جج نے ایک مرتبہ پھر رسیدوں کا معائنہ کیا، پھر افضل شاہ کو گھورتے ہوئے غصے سے پوچھا، اب تم کیا کہتے ہو؟ جناب، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ گڑبڑا کر بولا، شاید بے دھیانی میں غلط تاریخ ڈال دی تھی میں نے کہا، جناب علی، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ بے دھیانی میں صرف تاریخ غلط ہو گئی، جبکہ رسیدوں کی باقی تحریر، ماہ، رقم کے اندراج کے سب کچھ درست ہے۔ محض تاریخ کے ساتھ گڑبڑ کیوں ہو گئی؟ افضل شاہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ وہ بے حد پریشان نظر آ رہا تھا، اسے امید نہیں تھی کہ اس بری طرح گھیر لیا جائے گا۔ جج نے جب دوبارہ ڈانٹ کر اس سے استفسار کیا تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا، یور آنر، ملزم افضل شاہ اول درجے کا جھوٹا اور فراڈ شخص ہے۔ معزز عدالت میں اس نے کئی بار اپنا بیان بدلا ہے اور دروغ گوئی سے کام لیا ہے۔ یہ سادہ لو افراد کو بیرون ملک بھیجنے کا جھانسا دے کر لمبی لمبی رقمیں اینٹتا ہے۔ میرے سادہ لو موکل اطہر کو تو اس نے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنی سادگی اور بے وقوفی کی وجہ سے اس سے رسید حاصل نہ کر سکا، اور جنہوں نے یہ ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسیدیں بنوا لیں، ان سے متعلق ملزم نے ایک جھوٹی من گھڑت کہانی سنا ڈالی جو فاضل عدالت میں بے بنیاد ثابت ہو چکی ہے۔ ملزم کے فراڈ کی کلائی کھل چکی ہے۔ ابھی میرے موکل اور انور شاہ کا معاملہ باقی ہے، اور نہ جانے اور کتنے لوگوں کو یہ چالاک شخص لوٹ چکا ہوگا۔ میں نے ایک لمحے کے توقف سے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، میری فاضل عدالت سے استدعا ہے کہ ملزم افضل شاہ کے سیاہ کرتوتوں کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے نئی تاریخ دے کر عدالت آئندہ پیشی تک ملتوی کر دی۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو دریا خان بہت خوش تھا۔ وکیل صاحب، آپ نے تو کمال کر دیا، کیسا بھیگی بلی بنا کھڑا تھا وہ خانہ خراب کا بچہ۔
آپ نے ہمارا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا، خدا کا قسم وکیل صاحب، ہم آج بہت خوش ہے۔ خان صاحب آپ اسے اتنا بے بس نہ سمجھیں، میں نے برآمدے میں چلتے ہوئے کہا، وہ اوپر سے جتنا یتیم نظر آ رہا ہے اندر سے اتنا ہی صفاق اور عیار ہے۔ دشمن کو کبھی خود سے کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ دریا خان نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، او یارا، آپ بہت قابل وکیل ہیں، اس لومڑی کے بچے کا آپ کے سامنے دال نہیں گلے گا۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، میں نے پرخیال لہجے میں کہا، دیکھتا ہوں وہ کہاں تک ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ شرافت علی بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا، بولا، بیگ صاحب اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا، تم ایک دو روز مجھے دفتر میں آ کر ملنا، تم سے کچھ ضروری بات کرنا ہے۔ پھر ایک فوری خیال کے تحت میں چونک اٹھا، بھئی وہ اطہر نظر نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا وہ؟ میں نے چاروں جانب نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، وہ تو عدالتی کارروائی کے دوران میں ہی اٹھ کر چلا گیا تھا، شرافت علی نے بتایا۔ عجیب آدمی ہے، مجھے بتائے بغیر کیسے چلا گیا؟ وکیل صاحب بچہ لوگ بہت اداس نظر آ رہا تھا۔ دریا خان نے کہا، ہمارا پکا پکا خیال ہے وہ مایوس ہو کر چلا گیا۔ مجھے اطہر پر بہت غصہ تو آیا، تاہم یہ غصے کا اظہار کا وقت نہیں تھا۔ میں شرافت علی اور دریا خان کو تسلی دے کر وہاں سے چلا آیا۔ اطہر اس روز سے ایسا غائب ہوا تھا کہ بھول کر بھی میرے آفس نہ آیا۔ وہ اس کیس میں میرا پہلا موکل تھا، مگر اس کی پوزیشن سب سے زیادہ کمزور تھی۔ تاہم یہ ایک مشترکہ کیس تھا، اس لیے کامیابی کی صورت میں سب کا بھلا ہونے کی امید تھی۔ اس کے بعد 2-4 روز میرے لیے انتہائی مصروفیت کے تھے۔ کیس کی اگلی تاریخ میں ابھی کافی دن تھے، اس لیے میں مطمئن تھا۔ ویسے میں نے انور شاہ کے حوالے سے جو تازہ ترین تیاری کی تھی، اس کا متوقع نتیجہ اس کی کمر توڑنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ میرے اس داؤ سے بچ کر نکل نہیں سکے گا۔ وہ ابھی تک مطمئن تھا کہ انور شاہ عدالت میں نظر نہیں آیا تھا، مگر بہت جلد اس کا یہ اطمینان کافور ہونے والا تھا۔ آئندہ تاریخ سے 2 روز قبل شرافت علی میرے دفتر میں آیا۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اسے بٹھایا اور اس کی گھبراہٹ کی وجہ دریافت کی۔ وہ خوف زدہ لہجے میں بولا، وکیل صاحب آپ مجھ پر ایک احسان کریں، میں زندگی بھر آپ کو دعائیں دوں گا۔ آخر ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح، میں نے اس کی حالت سے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم اس قدر بوکھلائے ہوئے کیوں ہو؟ وہ اٹکتے ہوئے بولا، وکیل صاحب میں یہ کیس واپس لینا چاہتا ہوں، آپ خدارا کیس ختم کر دیجئے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کیوں؟ میں کرسی میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، ایسی کیا بات ہو گئی؟ میرے استفسار پر اس نے بتایا، جناب میں ایک عزت دار آدمی ہوں، افضل شاہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے کیس واپس نہیں لیا تو وہ میری بیٹی کو اغوا کروا لے گا۔ اس کا مطالبہ ہے کہ میں اس کیس سے باز آ جاؤں اور عدالت میں راضی نامہ داخل کروا دوں۔ افضل شاہ نے خود تم سے یہ بات کہی ہے؟ نہیں جناب، وہ کل میری بیوی سے ملا تھا۔ شرافت علی نے بتایا، میں اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ میری بیوی نے بتایا ہے کہ وہ بہت غصے میں تھا۔ اس وقت اس کے ساتھ 2 غنڈہ صورت افراد اور بھی تھے۔ جناب مجھے اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے، جہنم میں جائیں 30,000 روپے، عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ افضل شاہ جیسے لوگوں کا کیا بھروسہ، کسی وقت کون سا اوچھا وار کر گزریں۔ یہ بات تم نے کیس کرنے سے پہلے نہیں سوچی تھی؟ مجھے کیا معلوم تھا وہ اتنی کمینگی بھی دکھا سکتا ہے۔ میں نے پوچھا، تمہاری بیٹی کی عمر کیا ہے؟ فائزہ کی عمر 12 سال ہے، وہ 8ویں جماعت میں پڑھتی ہے، میں نے تو آج اسے اسکول بھی نہیں بھیجا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہو، افضل شاہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کی دھمکی کا مقصد محض اس کیس کو کمزور کرنا ہے، ورنہ وہ تو پوری طرح میرے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے۔ تم فکر نہ کرو، ہم یہ کیس جیت جائیں گے۔ مگر میں فائزہ کی جانب سے کوئی رسک نہیں لے سکتا، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ معلوم ہوتا تھا اس کی بیوی نے اسے افضل شاہ کی جانب سے کچھ زیادہ ہی خوف زدہ کر دیا تھا، ورنہ پہلے تو وہ خاصا پرسکون اور پر امید نظر آتا تھا۔ تمہیں رسک لینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، میں نے کہا۔ 2-4 روز کے لیے اسکول سے اس کی چھٹی کروا لو، 2 روز بعد پیشی ہے، میں افضل شاہ کے کس بل نکال کر رکھ دوں گا۔ تم حوصلہ پکڑو، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اس کا خوف ابھی پوری طرح زائل نہیں ہوا تھا۔ وکیل صاحب خبیث لوگوں سے کچھ بعید نہیں ہے، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ کچھ نہیں ہوگا، مجھے 30,000 کی ضرورت نہیں ہے۔ دولت انسان کی عزت سے زیادہ قیمتی اور اہم نہیں ہوتی۔ میری ایک ہی بچی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں جی نہ سکوں گا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں اندیشوں کے سائے لہراتے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ بیٹی سے اس کی والہانہ محبت تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری بیٹی کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ افضل شاہ جیسے لوگ ہمارے معاشرے کا ناسور ہوتے ہیں، وہ اوپر سے جتنے دہشت پھیلانے والے نظر آتے ہیں،
اندر سے اتنے ہی ڈرپوک اور بزدل ہوتے ہیں۔ ایسے ناپاک عناصر کی مثال آوارہ کتوں جیسی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں مضبوط ڈنڈا موجود ہے تو وہ آپ سے بدکتے رہیں گے، بے بسی سے دور کھڑے آپ پر بھونکتے رہیں گے، مگر آپ کے نزدیک آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ آپ کو کاٹنے کا ان میں حوصلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے ہاتھ سے ڈنڈا چھوڑ دیا تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے، وہ آپ کو بھنبوڑ کر رکھ دیں گے۔ جیسا کہ افضل شاہ تمہارے 30,000 روپے ہڑپ کیے بیٹھا ہے، اب تم نے عدالتی ڈنڈا اٹھا لیا ہے تو وہ دور کھڑا جھنجھلا رہا ہے، بھونک رہا ہے، تمہیں تمہاری بیٹی کو اغوا کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس کی یہ دھمکیاں گیدڑ بھبکیوں سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ تم مطمئن رہو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے لیکچر نے شرافت علی پر خاطر خواہ اثر کیا، اس کا خوف قدرے کم ہو گیا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں امید کی کرن نظر آئی۔ اب جو وہ بولا تو اس کے لہجے میں بھی اعتماد کی جھلک تھی۔ وکیل صاحب، پہلے کبھی ایسے لوگوں سے واسطہ نہیں پڑا، اس لیے میں کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گیا تھا۔ اب تم اطمینان سے گھر جاؤ۔ میں اس کی ہمت بندھاتے ہوئے بولنے لگا، اگر فائزہ کی جانب سے تمہیں زیادہ ہی تشویش ہے تو اسے اسکول نہ بھیجو، یا پھر 2-4 روز تک اس کے ساتھ جاؤ، واپسی پر بھی اسے ساتھ ہی لاؤ۔ آئندہ پیشی پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اب وہ خاصا مطمئن نظر آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو میں نے کہا، اور ہاں، اگر اس دوران میں افضل شاہ دوبارہ رابطہ کرے تو پورے اعتماد کے ساتھ اس سے بات کرنا اور اس کی دھمکیوں کو خاطر میں نہ لانا۔ ویسے مجھے امید ہے کہ اب وہ پیشی سے پہلے تم سے ملنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ شرافت علی کے جانے کے کچھ ہی دیر کے بعد دریا خان میرے دفتر میں موجود تھا۔ وہ اس وقت خاصے طیش کے عالم میں تھا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے تمتما رہا تھا اور آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ وہ بیٹھنے کے ساتھ ہی پھٹ پڑا، اس خنزیر کے بچے کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ایسی کیا بات ہو گئی خان صاحب؟ میں نے تشویشناک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کس کو مارنے کا ارادہ ہے؟ وہی کافر کا بچہ افضل شاہ، اس نے نفرت آمیز لہجے میں کہا، پھر اپنی واسکٹ کی جیب سے ایک پستول برآمد کرتے ہوئے بولا، یہ بالکل اصلی ہے وکیل صاحب، ہم نے درہ سے منگوایا ہے۔ اس کا پورا میگزین اس مردود کے جسم پر خالی کرے گا ہم۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا تو خود دیکھ لیں۔ اس نے پستول میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے الٹ پلٹ کر پستول کا جائزہ لیا۔ وہ واقعی اصلی تھا اور پوری طرح لوڈڈ تھا۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا، اس کا لائسنس ہے تمہارے پاس؟ تم جانتے ہو ایسے ہتھیار رکھنا کتنا خطرناک ہے؟ ہم کو سب معلوم ہے وکیل صاحب، وہ بدستور غصے سے بولا، ہمارے پاس اس کا لائسنس بھی ہے۔ میں نے پستول کو اپنی میز کے دراز میں رکھتے ہوئے کہا، اتنا جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کیس عدالت میں چل رہا ہے اور ہماری گرفت کیس پر خاصی مضبوط بھی ہے۔ اس صورت میں تمہاری کوئی بھی اشتعال انگیز حرکت بنا بنایا کھیل بگاڑ دے گی۔ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو۔ خو وکیل صاحب، اسی لیے تو ہم آپ کے پاس آیا ہے، وہ گردن ہلا کر بولا، ہم آپ کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ خدا غرق فرمائے اس خانہ خراب کو، اس نے بہت غلط حرکت کیا ہے، ہم کو بہت غصہ آیا۔ اگر آپ کا خیال نہ ہوتا تو اس وقت ہم انشاءاللہ اس خدائی خار کو انا للہ فرما چکا ہوتا۔ اس نے ایسی کون سی حرکت کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، ہمارا چھوٹا بھائی خلق داد خان جس کا کیس آپ لڑ رہا ہے، وہ رات میں ایک رکشہ چلاتا ہے۔ کل رات تقریباً 11:30 بجے اسے ایک ویران سڑک پر چند غنڈوں نے گھیر لیا۔ وہ سب اس کے لیے اجنبی لوگ تھے۔ انہوں نے ہمارے بھائی کو بہت مارا اور دھمکی دیا کہ اگر تمہارے بھائی نے کیس واپس نہ لیا تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ افضل شاہ کے آدمی ہیں۔ خلق داد نے ہم کو بتایا کہ ان سب کا شکل بدماشوں جیسا تھا اور ان کے پاس اسلحہ مسئلہ بھی تھا۔ ہم ساری رات الو کے مافک جاگتا رہا اور پریشان ہوتا رہا۔ صبح ہم عدالت بھی گیا اور آپ کو بہت ڈھونڈا مگر آپ کہیں نظر نہیں آیا۔ ادھر آفس میں آپ شام کو بیٹھتا ہے، شام تک ہم خود کو بڑی مشکل سے سنبھالتا رہا، اب آپ کے پاس آیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے خان صاحب، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ کے بھائی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر آپ فکر نہ کریں، ہم ایک ایک بدلہ گن کر لیں گے۔ خام ہم کو یقین ہے وکیل صاحب، وہ جوشیلے لہجے میں بولا، ایک بار جیت جائے پھر اس سے بھی نمٹ لے گا۔ میں نے اسے تسلی تشفی دینے کے بعد روانہ کر دیا، تاہم اس کا پستول میں نے اپنے پاس ہی رہنے دیا تھا۔ وہ غصہ ور پٹھان تھا اور جوش میں آ کر کوئی بھی الٹا سیدھا قدم اٹھا سکتا تھا۔ اس نے پستول ساتھ لے جانے پر اصرار تو بہت کیا تھا، لیکن میں نے سمجھا بجھا کر اسے رخصت کر دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچنے لگا، افضل شاہ پوری طرح کھل کر میدان میں آ گیا تھا۔ اس جیسے بدتنیت شخص سے ایسے ہی اوچھے ہتھ کنڈوں کی توقع کی جا سکتی تھی۔ ایک معنوں میں کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی تھی۔
وہ مدعیان کو ڈرا دھمکا کر کیس کی پیروی کرنے سے روک رہا تھا، یہ اس بات کی بھی دلیل تھی کہ اسے قانونی طور پر اپنی کامیابی کی امید نہ ہونے کے برابر تھی۔ رات کو میرے رہائشی فون پر انور شاہ کی کال موصول ہوئی۔ اس وقت میں اپنے بستر پر لیٹا قانون کی ایک موٹی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تو دوسری جانب سے انور شاہ نے بتایا کہ آج افضل شاہ اس کے پاس آیا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے جواب دیا، بیگ صاحب، افضل مجھ سے ایک سودا کرنے آیا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ کچھ سمجھ رہا ہوں، ذرا تفصیل سے بتائیں۔ میں نے کتاب بند کرتے ہوئے پوری توجہ انور شاہ کی جانب مبذول کر دی۔ ایئر پیس میں انور شاہ کی آواز ابھری، وہ مکمکا کرنا چاہتا ہے۔ کیسا مکمکا؟ میں نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر میں کیس سے دستبردار ہو جاؤں تو وہ مجھے معقول رقم دے سکتا ہے۔ اس نے معقول رقم کی تفصیل بتائی ہے؟ نہیں، انور شاہ نے جواب دیا۔ اس کا موقف ہے کہ پہلے میں اسے ہاں یا نہ میں جواب دوں۔ ہاں کی صورت میں وہ رقم پر گفتگو کرے گا۔ انٹرسٹنگ، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ شکار نے جال کی جانب پیش قدمی شروع کر دی ہے، آپ نے اسے کیا جواب دیا ہے؟ انور شاہ نے بتایا، میں نے فی الحال اسے کوئی واضح جواب نہیں دیا، اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں سوچ کر اسے مطلع کر دوں گا۔ یہ آپ نے دانش مندی کا ثبوت دیا ہے۔ میں نے اس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا، دو ٹوک جواب دینا مناسب بھی نہیں تھا۔ اس وقت وہ ہر صورت میں اپنی جان چھڑانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ میرے دوسرے موکلوں کو بھی وہ ڈرا دھمکا کر اس کیس سے علیحدہ ہونے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ آپ کے سلسلے میں اس نے خاصی نرمی برتی ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ آپ کا رشتے میں… ایسی کوئی بات نہیں ہے بیگ صاحب، وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا۔ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، مگر میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ افضل شاہ نے کبھی میرے ساتھ رشتہ داروں کا سا سلوک نہیں کیا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد مجھے اس کی مدد کی زیادہ ضرورت تھی، مگر وہ تو ایسا طوطا چشم واقعہ ہوا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اسے تو اپنی بہن اور بھانجے بھانجی کا بھی کچھ خیال نہ آیا۔ میں چاہتا تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتا تھا، مگر میرے ظرف نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی۔ آپ اسے میری بے وقوفی کہہ لیں یا پاگل پن، مگر میں یہی کہوں گا کہ میں خود میں اتنی ہمت نہیں پاتا تھا کہ نفیسہ کے بھائی کے خلاف کارروائی کروں۔ آپ اسے کچھ بھی سمجھ لیں، مگر نفیسہ کی میرے دل میں جو جگہ تھی، اس کے لیے میں اپنے وجود میں محبت کے جو جذبات رکھتا تھا، انہوں نے مجھے ہمیشہ کے لیے مہر بالب کر دیا تھا۔ شاید میں اب بھی افضل شاہ کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاتا، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دولت کے لالچ میں تاریک راہوں کا مسافر بن گیا ہے۔ اس سے اب بھی نہ روکا گیا تو نہ جانے کتنے ہنستے بستے گھر اجڑ جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہم بہت سے خاندانوں کو تباہ و برباد ہونے سے بچا لیں گے۔ انشاءاللہ، میں نے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ انور صاحب، میں آپ کے خیالات کی قدر کرتا ہوں، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جو آپ کا مشورہ ہو۔ آپ ابھی اسے اسی طرح بہلاتے رہیں، میں نے تاکیدی لہجے میں کہا۔ نہ تو سختی سے پیش آئیں کہ وہ آپ سے بدظن ہو جائے، اور نہ ہی اتنی نرمی برتیں کہ وہ سر پر راستہ بنا لے۔ ایسے کمینہ خصلت لوگوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا۔ دو چار رسمی باتوں کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ منظر سیشن کورٹ کے اسی کمرے کا تھا اور ملزموں کے کٹہرے میں افضل شاہ کھڑا تھا۔ آج اس نے نیوی بلو سوٹ زیب تن کر رکھا تھا اور خاصا سمارٹ نظر آ رہا تھا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی، مگر اچھی صحت اور عمدہ لباس نے اس کی عمر گھٹا دی تھی۔ وہ کسی بھی طرح 35 سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا۔ عدالت میں اس کیس سے متعلق تمام افراد موجود تھے۔ ایک کرسی پر انور شاہ کا چھوٹا بھائی محمود علی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ انور شاہ کی معذوری کے باعث اس کا بیان تحریری صورت میں دائر کر دیا گیا تھا۔ میں جج کی اجازت سے افضل شاہ کے قریب آیا اور اپنی جرح کا آغاز کیا۔ شاہ صاحب، میں نے سلسلہ سوالات کی ابتدا کرتے ہوئے پوچھا، آپ ایک ریکروٹنگ ایجنسی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس نے جارحانہ انداز میں الٹا مجھ سے سوال کر دیا، آپ کو اس میں کوئی شک ہے کیا؟ میں نے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، واللہ کوئی شک نہیں ہے، میں تو محض آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ اب تو تسلی ہو گئی؟ جی ہاں، نوازش، میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، شاہ صاحب، آپ کی ایجنسی کا نام کیا ہے؟ اس نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھورا، پھر جواب دیا، AA اوورسیز کارپوریشن۔ شاہ صاحب، عدالت AA کی تشریح سننا چاہتی ہے۔ وہ جج کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، AA دراصل دو ناموں کا مجموعہ ہے، افضل شاہ اور اندلیب۔ میں نے دونوں ناموں کو A کو ملا کر AA بنا لیا ہے۔ تھینک یو شاہ صاحب، میں نے افضل شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اندلیب نامی خاتون آپ کی بزنس پارٹنر ہیں۔
آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اندلیب میری بزنس پارٹنر ہی نہیں بلکہ لائف پارٹنر بھی ہیں۔ اوہ آئی سی، میں نے حیرت کے اظہار کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ شاہ صاحب آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 1 سال ہونے والا ہے۔ شاہ صاحب ڈبل اے اوورسیز کارپوریشن کو قائم ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ وہ ایک لمحے کو سوچنے کے بعد بولا، تقریباً 3 سال۔ یعنی اندلیب صاحبہ آپ کی لائف پارٹنر بعد میں بنی ہے، پہلے وہ آپ کی محض بزنس پارٹنر تھیں؟ جی ہاں۔ جی نہیں، وہ گڑبڑا گیا اور امداد طلب نظروں سے اپنے وکیل کی طرف دیکھنے لگا۔ وکیل صفائی فوراً اس کی مدد کو لپکا۔ یور آنر، میرے فاضل دوست میرے موکل کے ازدواجی معاملات کو زیر بحث لا کر کیس کو الجھا رہے ہیں۔ قطعی نہیں، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میں اس کیس کو الجھانے کے بجائے سلجھانے کی صحیح کر رہا ہوں جناب عالی۔ میں نے جج کی جانب مڑتے ہوئے اپنا بیان جاری رکھا۔ ڈبل اے اوورسیز کارپوریشن میں اندلیب صاحبہ یعنی افضل شاہ کی زوجہ کا نام شامل ہے اور ملزم افضل شاہ نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ یہ نام ملزم کے دفتر میں موجود 20 ڈاکومنٹس پر لکھا نظر آ جائے گا، اس لیے اس کا تذکرہ کرنے سے ملزم کی ازدواجیات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جج نے میری دلیل کو درست اور وکیل صفائی کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے کارروائی جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ شاہ صاحب، میں نے اپنی جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا، آپ نے میرے سوال کا واضح جواب نہیں دیا۔ اندلیب شادی کے بعد بزنس میں شامل ہوئی تھی؟ شاہ صاحب، آپ نے تقریباً 3 سال پہلے بزنس سٹارٹ کیا تھا اور اس کا نام افضل اندلیب اوورسیز کارپوریشن رکھا۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ کیا آپ کو غیب کا علم تھا کہ 2 سال بعد اندلیب نامی کسی خاتون سے آپ کی شادی ہو جائے گی؟ اس نے ایک کمزور جواز کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ بعض لوگوں میں غیر معمولی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں، چھٹی حس۔ میری چھٹی حس نے مجھے بتا دیا تھا کہ اندلیب نامی عورت ہی میری زندگی کی ساتھی بنے گی، اس لیے میں نے اس نام کو اپنے نام کے ساتھ شامل کر لیا۔ گویا اس نام کی حیثیت محض جذباتی اور تصوراتی تھی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کی قانوناً کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب بزنس شروع کیا اس وقت قانونی طور پر آپ کا کوئی پارٹنر نہیں تھا، آپ بلا شرکت غیر ڈبل اے اوورسیز کارپوریشن کے مالک و مختار تھے۔ جی ہاں، ظاہر ہے میں ہی اس بزنس کا مالک تھا۔ اب کیا صورتحال ہے؟ میں نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ اندلیب صاحبہ کا نام ابھی تک ڈمی ہی چل رہا ہے یا وہ واقعی آپ کے بزنس پارٹنر بھی ہیں؟ وہ بری طرح بدحواس ہو رہا تھا۔ وہ جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، میں آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل صفائی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا۔ وکیل استغاثہ زیادتی کر رہے ہیں، انہیں ایسے سوالات سے باز رکھا جائے۔ جج نے میری جانب دیکھا۔ میں نے کہا، جناب عالی، ملزم افضل مسلسل جھوٹ کی انگلی تھامے قدم بقدم آگے بڑھ رہا ہے۔ معزز عدالت یہ بات جانتی ہے کہ ملزم کا بیان دروغ گوئی کا پلندہ ہے۔ کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے کچھ قانونی تقاضے بھی پورے کرنا پڑتے ہیں۔ اکثر بزنس مین انکم ٹیکس بچانے کے لیے اپنے پارٹنر کے طور پر ڈمی لوگوں کا اندراج کرواتے ہیں، مگر یہ کام باقاعدہ ڈاکیومنٹری کیا جاتا ہے، ہر چیز کا باقاعدہ اندراج ہوتا ہے۔ تمام پارٹنرز کے ناموں کے ساتھ بزنس میں ان کے حصے کی شرح مینشن کرنا پڑتی ہے۔ ملزم افضل شاہ کس نوعیت کا بزنس کر رہے ہیں جس میں ہر بات تصوراتی اور عقل میں نہ آنے والی ہے؟ میری فاضل عدالت سے استدعا ہے کہ وکیل صفائی کو عدالتی کارروائی میں روڑے اٹکانے سے باز رکھا جائے تاکہ جلد از جلد یہ کیس اختتام پذیر ہو۔